السلام علیکم ناظرین، میں ہلوینہ اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ ناظرین، ورلڈ انٹرنیشنل ویمنز ڈے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ سالوں سے لگ بھگ 2-3 سال سے عورت مارچ ایک نئی جو ہے موومنٹ ہم نے دیکھی۔ اس عورت مارچ میں ہم نے کافی سلوگنز کنٹروورشل بھی دیکھے۔ 2 سال تک تو کوئی جسٹیفیکیشن نہ آ سکی اس عورت مارچ کے حوالے سے، لیکن فائنلی اب ان کا ریبٹل یہ آتا ہے کہ صرف اور صرف متنازع جو سلوگنز ہیں ان کو اس میں سے اٹھایا گیا ہے، ان کے اوپر ڈبیٹ ہو رہی ہے، جو کہ پازیٹیو سلوگنز ہیں ان کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ تو سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر متنازع سلوگنز بھی موجود تھے اور وہ ایڈمٹ کرتے ہیں تو جو بھی آرگنائزرز ہوتے ہیں ایونٹ کے، کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھے کہ کس قسم کے سلوگنز کا وہاں استعمال ہو رہا ہے اور کون سی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں؟ یہ تمام جو سینیریو ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھنا تو آرگنائزرز کے اوپر ہوتا ہے۔ دوسری بات، ان کے حوالے سے اس عورت مارچ کو فورن فنڈنگ سے ایسوسیٹ کیا جا رہا ہے، جس کا ریبٹل انہوں نے یہ دیا کہ کوئی جو ہے انٹرنیشنل فنڈنگ نہیں ہے۔ تو اتنے سارے بینرز، یہ ہوڈیز اور یہ اتنا لوگوں کا جو ہے ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہونا، وہیکلز ہونا، جو ان کی موبائل برانڈنگ ہے اس کا ہونا، ساتھ ہی ساتھ جو اداکار ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہونا۔ یہ اداکار تو کسی بھی ایونٹ میں بغیر جو ہے کسی پیڈ اماؤنٹ کے وہ نہیں شرکت کرتے، چاہے وہ کسی برانڈ کا ہو یا کوئی پرائیویٹ ایونٹ ہو۔ تو اتنے بڑی تعداد میں ان کے ساتھ اداکاروں کا ہونا یہ بھی ایک کوسچن مارک ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں حقوق کی، کون سے حقوق کی بات ہوتی ہے، کس آزادی کی وہ بات کرتی ہیں؟ جس طرح وہ نعرے لگانا، جس طرح وہاں پر ناچ گانا ہونا، جس طرح وہاں پر ماڈسٹ گفتگو کو سائڈ پر رکھتے ہیں آپ، وہ تو کہیں ہمیں نہیں دکھائی دی۔ صرف اور صرف ریبیلیس جو خواتین ہیں ان کو جو ہے پروموٹ کیا گیا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کانسٹنٹلی اگر ان سے یہ سوال کیا گیا تو وہ بار بار کہتی ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہی ہیں۔ تو کیا حقوق کی بات اس طریقے سے کی جاتی ہے؟ حقوق کی بات تو ہمیں کتنے سال پہلے جو ہے ہمارے اسلام نے ہمیں انٹروڈیوس کرا دیے ہیں، اور پروفٹ پیس بھی اپون ہم نے جو ہے ہمیشہ سے عورتوں کے حقوق کی بات کی ہے، اور اسلام نے ہمیں عورتوں کا حقوق کلیئرلی ڈیفائن کیا، قرآن پاک میں موجود ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامک جورسپروڈنس کی انسپریشن سے کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان نے بھی عورتوں کے حقوق کلیئر رکھے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا عورتوں کے حقوق ملتے ہیں پاکستان میں اور یا وائلیٹ ہوتے ہیں؟ تو اگر عورتوں کے حقوق وائلیٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح مردوں کی بھی کئی دفعہ حقوق وائلیٹ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہم نے مردوں کے حقوق کے بارے میں بات کی؟ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی جو موڈیسٹی ہے اس کو آؤٹ ریج کیا جاتا ہے، تو کیا معصوم جو لڑکے ہیں، جو بچے ہیں یا جوان لڑکے، کیا ان کی موڈیسٹی آؤٹ ریج نہیں ہوتی؟ ایسے کیسز بھی تو بہت سارے موجود ہیں جہاں پر لڑکے کی موڈیسٹی کو آؤٹ ریج کیا جاتا ہے۔ اور ایک جو خراب لفظ ہے اس وقت میں استعمال نہیں کرنا چاہ رہی، آپ جان گئے ہوں گے اور کن ایریاز میں اس طرح کے جو ہے کیسز ہوتے ہیں، اور یہ اکراس دا گلوب ہوتے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہوتے۔ تو پھر آخر سوال کہاں سے ابھرتا ہے؟ یہ اتنا زیادہ سرکش ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ایک ماڈسٹ اور عزت دار عورت کو ہم لبرل نہیں سمجھتے؟ فیمنزم اٹ سیلف از ناٹ اے ورسٹ فینومینن، لیکن جس طرح اس کو بنا دیا گیا ہے، جس کو اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے سبحان علی ساحل صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، اور ہمارے ساتھ موجود ہے اقبال ساند صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے محمد انور داؤد صاحب سابق سینئر وائس چیئرمین آباد۔ آپ تینوں کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ سبحان علی ساحل صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ ویمنز انٹرنیشنل ڈے جو ہوتا ہے یہ عورتوں کے حقوق کے لیے بیسیکلی ہوتا ہے، اس کو منایا جاتا ہے، لیکن عورت مارچ کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ دیکھیے جی، میرے خیال سے، اور بلکہ جس طرح آپ نے اس کی تشریح کی اور واضح طور پر آپ نے کہا ہے کہ یہ جو متنازع سلوگن ہے اور جو نعرے ہیں اس کو نہ ہمارا معاشرہ اجازت دیتے، نہ ہمارے تہذیب اجازت دیتی ہے، نہ ہمارا اسلام مذہب اجازت دیتے۔ جہاں تک حقوق کی بات ہے تو یقیناً خواتین کے حقوق ہمارے مذہب کے اندر جو ہے بالکل واضح طور پر ہے، اور یہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے کہ خواتین کے ساتھ جو ہے مختلف سطحوں پر یقیناً کہ ان کے حقوق سلب بھی کیے جاتے ہیں، جیسے وراثت کے حوالے سے ہے، دوسری چیز ہے یقیناً یہ اپیرنٹلی انہیریٹنس کا قانون تو اسلام میں موجود ہے اور آئین میں بھی موجود ہے، آئین میں موجود ہے، اس کے لیے وائلیٹ ہوتا ہے، اس کے لیے قانون کا استعمال کیا جا سکتا ہے، قانونی راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر احتجاج بھی کیے جا سکتے ہیں، اور ہم تمام سیاسی پارٹی اس کی حمایت بھی کریں گے اور ان کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اور یقیناً قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی
کے اندر خواتین کی اکثریت بھی موجود ہے. لیکن جہاں تک یہ ایشو ہے, سلوگن ابھی ریسنٹلی لگا رہے تھے ناچ گانے کے ساتھ, ہم لے کے رہیں گے آزادی. اب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ لے کے رہیں گے آزادی, چھینتے رہیں گے, جیلوں میں جائیں گے, FIR کٹوا لو. اب یہ والی جو آزادی اور باقاعدہ روڈ پہ کھڑے ہو کے ناچ رہی ہیں, کہتی ہیں اور ناچتے ہوئے گاتے ہوئے یہ بات کرے تھے کہ یہاں خواتین کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے. خواتین پائلٹ بن سکتی ہے, کرکٹ کھیل سکتی ہے, ہاکی کھیل سکتی ہے, ہر شعبے کے اندر خواتین کا اپنا ایک کردار ہے. عزت دار پروفیشن بالکل ہے, عورت اگر جائے بالکل ہے, بالکل کرے تو کیا یہ میرے خیال سے کہ ایک بین الاقوامی سطح پر جو ہے ایک سازش بھی اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر انارکی اور انتشار پیدا کیے جا رہے, اور تہذیبی طور پر بھی ہمارے اس طرح انتشار پیدا ہوگا اور ثقافت بھی اس سے جو ہے بہت متاثر ہوگا. جیسا کہ آپ تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری ثقافت کے اوپر وار کر رہے, ہماری تہذیب کو جو ہے نا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لیکن یقیناً جس طرح کل ہماری خواتین جو حقوق کے لیے نکلی ہے, جو اصل میں حقوق کے لیے, اور عالمی دن جو خواتین کا ہے وہ جو منایا گیا تو وہ الگ چیز. یہی سے آپ سے میں کنیکٹ کروں گی. اقبال خان صاحب, بینگ ہیڈ آف دا فیملی, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیپینڈنس میں اور ولگیرٹی میں ڈفرنس ہے؟ جی بالکل ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج جو 2-4 دن سے, ایک ہفتے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں, اس ٹاپک کو بڑا حساس بنا دیا گیا ہے. جب کیسا بنا دیا گیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں نا, ویڈیوز تو دیکھ رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی, لیکن ایسا ہے نہیں. دیکھیں ہمارے ملک میں, ہمارے معاشرے میں, ہماری پیپلز پارٹی سپورٹ کری اس لیے آپ کہہ رہے ہیں؟ نو, میں پیپلز پارٹی ولگریٹی کو سپورٹ نہیں کر رہی. پیپلز پارٹی خواتین کے حقوق کو, خواتین کی پرموشن کو, خواتین کو پروموٹ کرنے میں, ان کا ہاتھ بٹانے میں اس کو سپورٹ کرتی ہے. کے ساتھ بھی آپ اسوسیٹ کر رہے ہیں نا. عورت مارچ کو اگر کوئی غلط رنگ دیتا ہے تو پیپلز پارٹی اس کو موومنٹ تو وہی ہے نا. دیکھیں ہر چیز میں آپ غور کیجیے گا کہ آیا کہ پہلے تو ہم یہ ڈیسائیڈ کریں کہ انٹرنیشنل دنیا میں وومن ڈے کب سے منایا جا رہا ہے. ہم تو وہ بات ہی نہیں کر رہے نا, ہم کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اقبال خان صاحب, یہی تو میرا سوال میں سوال مکمل ہو جانے دیں. یہی سوال پیپلز پارٹی کا کیا ورڈکٹ ہے اس کے اوپر؟ وومنس ڈے میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے سیلیبریشن میں اس کی, اور نہ ہی وومن کو انڈیپینڈنٹ اور خود مختار بنانے میں مسئلہ ہے. مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے کہ اگر آپ عورت مارچ کو اسپیسیفکلی پروموٹ کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں, کیا آپ کا ایجنڈا وہی ہے جو ان کا ہے؟ دیکھیں یہ دو الگ الگ باتیں ہیں. خواتین کو سپورٹ کرنا, وومن ڈے کو سپورٹ کرنا, وومن مارچ کو سپورٹ کرنا, عورت مارچ اونلی. دیکھیں عورت مارچ, دیکھیں بات یہاں پر میں نے کہا نا, دیکھیں اب 2-3 سال سے, آپ نے خود انٹرو میں کہا نا کہ 2-3 سال سے یہ چیزیں ڈیولپ ہوئی. آیا کون سی ایسے لوگ ہیں, دیکھیں یہاں پر فوٹو شاپ بھی چل رہا ہے, میں نے خود دیکھیں ایکسیپٹ کیا انہوں نے خود کیا ہے, جی ایسا ہی ہے. یہاں پہ فوٹو شاپ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہاں تھے ایسے سلوگنز ہمارے پاس. ایسے لوگ ہیں نا, مانتے ہیں آپ اس بات کو, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی بھی پلیٹ فارم سے خواتین کی عزت کی بحالی, خواتین کو پروموٹ کرنے کی بات کی جاتی ہے. اس ولگریٹی کو سپورٹ کرنے کی بات کہاں کی گئی؟ اگر کی گئی ہے تو مجھے بتائیں کہ ہاں یہاں کی گئی. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی خواتین کی پروموشن کی بات اس لیے کرتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جو خواتین کا احترام ہے, شہید بینظیر بھٹو سے لے کر, شہید ذوالفقار علی بھٹو سے لے کر آج تک, پیپلز پارٹی نے اس موومنٹ کو بھی سپورٹ کیا ہے. نہیں, اس موومنٹ کو, اس غلط موومنٹ کو, جہاں پر اس طرح کے نعرے, آزادی مجھے لے کے رہیں گے, آزادی تمہیں دینی پڑے گی, آزادی, مطلب آپ کے کشمیر میں کھڑے ہیں, مطلب کس سے آزادی لینا چاہتے ہیں؟ یہی تو سوال ہے. نو, پیپلز پارٹی قطعی طور پہ ایسے کسی نعرے کو سپورٹ نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی قطعی طور پہ ایسے کسی نعرے کو سپورٹ نہیں کرے گی. کا جو بیان آیا جس پر میڈیا میں پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں سپریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پیپلز پارٹی سپریس نہیں کر رہا. انہوں نے بھی تو اس موومنٹ کو, دیکھیں میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں, آپ غور کیجیے گا. مولانا جو ہے اپنا سراج الحق صاحب, جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں, انہوں نے بھی خواتین کے حقوق کے لیے, وہ ڈیفرنٹ مارچ تھا خواتین کے حقوق کے لیے, خواتین کے لیے کیا تھا نا, خواتین کے لیے کیا تھا نا. دیکھیں اب یہاں تو ہمیں ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ جو خاتون برقع پہنتی ہیں وہ لبرل نہیں ہیں, وہ لبرل نہیں ہیں. اب یہ ڈیبیٹ یہاں سے شروع ہوتی ہے, لبرل نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور جو خاتون جو ہے اگر وہ کہیں جاب کر رہی ہیں, آپ جیسے بہن کہیں بیٹھی ہیں, تو وہ لبرل ہے, ادروائز کوئی لبرل نہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جو ولگریٹی پھیلا رہے ہیں وہ لوگ کچھ اور ہیں. فائن لائن ہے لبرلزم اور ولگیرٹی میں, دو الگ الگ چیزیں ہیں.
ہیں, دو الگ الگ چیزیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی ان کو الگ ہی رکھنا چاہتی ہے اور ہم اس کو الگ ہی سمجھتے ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ اس بات کو اس طرح منسوب کریں تو دیکھیں وومن کی بات, وومن امپاورمنٹ کی بات تو ہر کوئی کر رہا ہے, لیکن کھل کے کوئی بھی نہیں کرتا. دبے دبے لفظوں میں کہتے ہیں, وہ ڈرتے بھی ہیں کہ یار کہیں مذہبی ووٹ ہمارا ناراض نہ ہو جائے. آپ کھل کے کریں نا, ایکسپریس کیوں نہیں کرتے بات کو اپنی. دیکھیں ہم تو, ہماری جو لائن ہے وہ تو بالکل کلیئر ہے کہ ہم تو خواتین کے حقوق کی جنگ شروع سے لڑتے چلے آ رہے ہیں. اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کھل کے ایکسپریس نہیں کرتے, لیکن جس طرح ہم نے دیکھا جماعت اسلامی کی طرف سے کھل کے ایک ایکسپریشن آیا, لیکن کمپلیٹلی حیا کے ساتھ وہ ایکسپریشن ہم نے دیکھا. دوسری جانب جس طرح اقبال صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی عورت کمپلیٹلی شی از ان ویل تو پھر وہ لبرل نہیں ہے. لبرل ہم اپنے خیالات اور اپنے ایکٹ سے ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہم بے حیا ہوں. تو یہ فائن لائن تو ہمیں کلیئر ہے. پھر اس کے بعد پھر کس بات کی بحث ہے, کس بات کی جنگ؟ دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں صرف یہ جو ٹاپک ہے آپ کا, اس دو چیزوں پہ کنکلوڈ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ نے, اور یہ جو لیڈیز مارچ ہوا, فیمیلز مارچ ہوا, عورت مارچ, آزادی کے لیے جو ہم نے سلوگن ان کے دیکھے, ان کو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام رکھ دیا ہے, ماں کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت رکھ دی ہے, تو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے بیٹی کی پیدائش کو رحمت کا درجہ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور ماں باپ کے لیے خوشخبری سنائی ہے کہ بیٹی پیدا ہو تو یہ رحمت ہے, رحمت نہیں ہے. دو سے زیادہ یا دو بیٹیوں کی تربیت کرنے والا وہ جنتی ہے, جنتی ہے. تو جب آپ کو اتنا کچھ اللہ نے دے دیا ہے تو آپ کو پھر دوسری چیز تو مانگنے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جہاں تک اس ملک کی بات ہے, کیا مانگ رہے ہیں, اس ملک کی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, اس ملک کی جہاں تک بات کریں ہم اپنے پاکستان کی, تو پاکستان میں بے نظیر بھٹو کی شکل میں ایک بہترین پرائم منسٹر, وہ ایک فیمیل آ گئے ہمارے پاس, پرائم منسٹر بنی نا, ہمارے لیے آنر ہے ان کا کہ وہ فیمیل ہی بنی نا. اگر ہمارے ملک میں اس کے اوپر پابندی ہوتی تو وہ کبھی بھی نہ بنتی. یہ ماننے والی ہے. اسپیکر سندھ اسمبلی وہ بھی ایک فیمیل بن چکی ہے, قومی اسمبلی رہی ہے. یہ بات ہمیں جو ہے نا آزادی چاہیے, تو آپ کو سارے حقوق دیے, اگر آزادی نہیں ہوتی تو آپ کل لینا روڈوں پہ نہیں ہوتی. جی محمد انور صاحب یہیں سے آپ سے کنٹینیو کروں گی, چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اسی پہ ڈیبیٹ کو یہیں پہ کنٹینیو رکھیں گے کہ کون سی آزادی آخر ہمیں چاہیے. پاکستان اور ایک مسلم سٹیٹ میں سب سے پہلی وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان سے بنی, کون سی آزادی. پھر لیجسلیچرز کو دیکھ لیں, پوری ہماری ہر پروونشل اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں بھری ہوئی ہیں. صحافی جو دیکھ لیں آپ, ہماری جرنلسٹ برادری میں, چاہے وہ اینکر کی صورت میں ہو, رپورٹر کی صورت میں, وہاں پہ آپ کو جو ہے ویمن کا پورا ایک وہ پرسنٹیج وہاں پہ دکھائی دے گا. لائرز کی صورت میں ہم آپ کو دکھائی دیتی ہیں, ڈاکٹرز کی صورت میں, انجینئرز کی صورت میں. کون سی آزادی کی بات کر رہی ہیں؟ کیا بے حیائی چاہیے آپ کو؟ پاکستان کو بھی ویسا ہی تھرڈ کلاس بنانا ہے؟ بتا دینا کلیئر, کرنا کیا چاہتی ہیں آپ لوگ؟ اس پہ بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. Stay with us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے, میں سوال چھوڑ کر گئی تھی کہ آخر کون سی آزادی کی بات ہو رہی ہے جب ہم لیجسلیچرز بن چکی ہیں, ہم ہر پروفیشن میں انٹر ہو چکی ہیں, تو پھر کون سی آزادی کی ہم بات کرتے ہیں؟ یہ سوال میں چھوڑ کر گئی تھی محمد انور داؤد صاحب کے لیے. سر, کون سی آزادی؟ پروپیگنڈا اس ہمارے ملک کے خلاف ہونے جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, آزادی کی آڑ میں کسی اور ڈیفرنٹ ہے, یہ کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. دیکھیں بے نظیر بھٹو ہو, ذوالفقار علی بھٹو, آج بلاول بھٹو, ہمارا موقف اس بات کی طرف تو ہے کہ خواتین کو پیک نہ کیا جائے, ان کو بند نہ کیا جائے, ان کو آزاد کیا جائے, ان کی مرضی سے وہ زندگی گزاریں, وہ جاب کریں, وہ کھیلیں, وہ پڑھیں لکھیں, آگے بڑھیں. اقبال صاحب کہتے ہیں کہ یہ ویمن امپاورمنٹ کا فوکس کرتے ہیں, لیکن عورت مارچ پہ نہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آزادی تو اس کی مارچ سے اندازہ لگ گیا کہ پوری آزادی ان کو حاصل ہے, کہ روڈ پہ ناچ رہی ہے, گانا گا رہی ہے, نعرے لگا رہی ہے, شاید کچھ زیادہ وہ تمام اس آزادی کے جو نعرہ ہے, اس کے پیچھے کچھ اور چیزیں نظر آ رہی ہے. دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو جیسے وہ منظور پشتین ہے, اور وہ بھی روڈوں پہ نکل کے آزادی کے نعرے لگاتے ہیں. افواج پاکستان کو جو ہے وہ جس الفاظ سے یاد کرتے ہیں, تو یقیناً ایسی جو چیزیں تحریکیں ہوتی ہیں وہ اس طرح مطلب ہے کہ بغیر کسی مقصد کی نہیں ہوتی ہے. یہ کسی بغیر مقصد کے روڈ پہ نہیں نکلا ہوا ہے.
ایشو بیک گراؤنڈ کے اوپر وہی ہے کہ پاکستان کے اندر انارکی ہو, انتشار ہو, جو دنیا میں آپ کا اخلاقی معیار بلند ہو رہے, جو دنیا میں جو افواج پاکستان نے قربانیاں دی, جو یہاں کے لوگوں نے قربانیاں دی, یا عام آدمی نے قربانیاں دی, بڑے بڑے سیاسی لیڈر شہید ہوئے. جیسے محترمہ نہیں سمجھ رہے, ہمارے لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ اس میں کوئی مسئلہ نہیں, یہ نہیں سوچ رہے کہ ہماری ثقافت خراب کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آپ کا جو ہے سب سے پہلے آپ کے اوپر وار کیا گیا, آپ کو دہشت گردی کے اندر جو ہے نا یہاں پورے ملک کو انوالو کیا گیا, ہمیں انگیج کیا, ہمارے اسکول تباہ ہوئے, ہمارے بچے جو ہے مارے گئے اسکولوں کے اندر, سیاسی قائدین نے قربانیاں دی, بے نظیر بھٹو کی شکل میں موجود ہے, بلور صاحب کی شکل میں موجود ہے, بڑے بڑے سیاسی شخصیات اس دہشت گردی کے نظر ہوئے ہیں, اور اس قربانیوں کی سبب جو امن آیا ہے, اور آج جو دنیا کے اندر آپ کا میسیج جا رہا ہے کہ ایک پرامن ملک ہے, آپ کا اخلاقی معیار بلند ہوتا جا رہا ہے, آپ اقتصادی طور پر مضبوط ہو رہے ہو, اور وہ جو آپ کو دہشت گردی کی نظر سے دیکھا جاتا تھا کہ یہ دہشت گردوں کی پناہ گاہ ہے یہ پاکستان, آج وہ تمام نعرے جو ہے ختم ہو چکے ہیں. سبحان صاحب, کیا آپ ایکوالٹی پر یعنی برابری, مرد اور عورت کی برابری پر یقین رکھتے ہیں؟ مقصد ہی نہیں ہے ان کا, یہ مقصد نہیں ہے. آپ کیا یقین رکھتے ہیں برابری پر؟ میں بالکل, وہ ان کو اسلام کے اندر حقوق حاصل ہے, اور قانون اور پاکستان کے 73 کے آئین کے اندر خواتین کس بات کی برابری چاہتے ہیں؟ کوئی برابری نہیں چاہیے, صرف انارکی پیدا کرنا ہے, صرف ان عالمی قوتوں کی جو ہے نا اہلکار بن کر جو ہے انتشار پیدا کرنا ہے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. کس چیز کی برابری چاہیے؟ گاڑی چلا رہی ہے, جہاز اڑا رہی ہے, جو مرد کر رہے, جس فیلڈ میں مرد آگے, بینک میں اگر لائن میں کھڑی ہوں گی نہیں تو وہاں تو یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر روڈ پہ کھڑی ہوئی کوئی بھی خاتون صرف اتنا کہہ دے کہ کسی لڑکے نے یا مرد نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے, تو کسی سے بھی پوچھے بغیر وہ پورا جو ہے نا روڈ کے لوگ جو ہے نا اس کو کوٹنا شروع کر دیں. تو یہ بات نہیں ہے, بالکل نہیں ہے کہ یہ آزادی مانگ رہی ہے, کوئی اپنے حقوق کی آزادی مانگ رہے. اس کے گھر کے اندر جو خواتین بچیاں نوکریاں کرتی ہے, غریب ان کے وہ غلام ہیں ان کے, جو رویہ ان بچیوں کے ساتھ یا ان ملازمین کے ساتھ, خواتین ملازمین کے ساتھ ان کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے. اس کے بیک پہ جو ہے نا آپ کے اداروں کو آپ بالکل ہے, اور اس کی قوت, عالمی قوت اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے, جو آپ کو انارکی انتشار کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں. انارکی اور انتشار اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں, جب آپ کی تہذیب اور ثقافت کا ٹکراؤ ہوگا تو یقیناً انارکی اور انتشار پیدا ہوگا. سر, بات کریں گے اب کراچی میں جو انلیگل کنسٹرکشنز ہوتی ہیں بیک ٹو بیک, اور عدالتوں نے جو ہے اس کا نوٹس بھی لیا. ایک طرف انکروچمنٹ کی پوری ڈرائیو سٹارٹ ہوئی, لیکن انکروچمنٹ میں جو لوگ جو زد میں آئے ان کو سبسٹیٹیوٹس نہیں فراہم کیے گئے, نمبر 1. نمبر 2, جو انلیگل کنسٹرکشنز ہیں وہ کافی عرصے سے اور صدیوں سے, اگر کہیں تو اکراس دا گلوب تو ہوتی ہیں, لیکن پاکستان کا پچھلے کئی 10-20 سالوں سے یہ مسئلہ ہے. ایک اور عمارت جو ہے زمین بوس ہو گئی, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, میں اس میں تھوڑی ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. آپ کو پہلے سمجھنا پڑے گا, آپ کے ناظرین کو بھی, کہ انلیگل کنسٹرکشن ہے کیا, اور ہمیں کہاں کام کرنا ہے, کون سی پراپرٹی بائنگ کرنی ہے, کون سی نہیں کرنی ہے. یہاں پہ جو کنسٹرکشن ہوتی ہے کراچی میں خاص طور پہ, میں کراچی کا اس لیے بولوں گا کہ جتنی بھی کنسٹرکشن ہے پورے پاکستان میں, اس میں 90% کراچی میں ہوتی ہے, 10% دوسری جگہوں پہ ہوتی ہے. کنسٹرکشن یہاں پہ ہوتی ہے, ایک لیگل سیکٹر کام کرتا ہے, جو آباد کا ممبر ہوتا ہے اس کو 18 قسم کی NOC لینی پڑتی ہے کام اسٹارٹ ہونے سے پہلے. اس کے بعد جب وہ NOC لینے کے بعد اپنا اپروول پروسیسر اسٹارٹ کرتا ہے, NOC آفٹر NOC, تو وہ 6 مہینے, سال, 1.5 سال کا پیریڈ لگتا ہے اس کا کام اپروول ہونے میں. اس کے بعد وہ زمین کی سوائل ٹیسٹ کرواتا ہے کہ وہ کمپلسری آئٹم ہے, آپ کی زمین جہاں پہ آپ کنسٹرکشن کرنے جا رہے ہیں وہ کس نوعیت کی ہے, اور اس کے اوپر کس ٹائپ کا ڈیزائن ہونا ہے اسٹرکچر, کہ لائف سیونگ ہو, کہیں پہ بھی ڈینجر بلڈنگ ہو رہی ہے یہ سلسلہ نہ ہو. اس کا پہلا کام یہی ہے کہ وہ سوائل ٹیسٹ کرے گا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد سارے ٹیکسز, آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے ڈائریکٹ ٹیکسز ہو یا انڈائریکٹ ٹیکسز ہو, یا گورنمنٹ کی ریونیو میں سندھ گورنمنٹ کی ریونیو ہو یا فیڈرل کا ہو, ریونیو کے اندر اس کی فیسز بڑھنے. محمد انور صاحب, کیا آباد ریگولیٹ کرتی ہے ایسے بلڈرز کو جو کہ انلیگل کام کرتے ہیں, یا کوئی اسی طرف آ رہا ہوں. یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہم ایک پروجیکٹ اپروو ہوتا ہے اور اس کی بکنگ اسٹارٹ کرتے ہیں سیل NOC لینے کے بعد.
اور پھر اس کے اوپر وہ پروجیکٹ بنتا ہے اور فزیکلی 90% جو ہے نا ہینڈ اوور ہو جاتے ہیں پروجیکٹ اپنے ٹائملی. کچھ ٹائم سے بڑھ جاتے ہیں, وہ الگ اس کے پھر ریزن ہوتے ہیں. دوسرا سیکٹر ہے جو پورشن بناتا ہے, جو آپ کی گلیوں کے اندر گراؤنڈ+1 کا یا گراؤنڈ فلور کا سنگل اسٹوری کا میپ اپروول کراتا ہے, وہ بنگلوز کا, اور اس کے اوپر 3 اسٹوری 4 اسٹوری 5 اسٹوری فلیٹ بنا دیتا ہے گلیوں کے اندر. جو آپ کو یہ نمونے ملیں گے نارتھ ناظر آباد میں زیادہ, گلشن اقبال میں زیادہ ملیں گے, بادرآباد کی سوسائٹی ایریا ہے, PCHS ایریا ہے, ان جگہوں پہ آپ کو یہ بہت زیادہ یہ کام ملے گا. نہ انہوں نے کوئی فیس بھرنی ہے, نہ انہوں نے کوئی NOC لینی ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو, یہ اس کے ریگولیٹ کے بھی بتاتا ہوں. ایک یہ سیکٹر ہے. تیسرا سیکٹر بہت خطرناک ہے, وہ بلاسٹ ہے. تیسرا سیکٹر ہے جو کچے علاقوں میں, جہاں ہم کچے آبادی کہے یا ہم بالکل ڈاؤنورڈ پلیس کہے, اسلام ایریاز, سلم ایریا کہے, وہاں پہ بغیر اپروول کے وہ بلڈنگز بناتے ہیں. ان کی زمین ان کی مرضی جتنا بھی بنا لے, جیسے یہ آپ کا عورت کا بھی چلا نا, میرا جسم میری مرضی, تو ان کا حساب ایسا ہے وہ بھی بے حیائی, یہ بھی غلط, میری مرضی ہے میں کتنا بھی بنا لوں. تو ابھی آپ دیکھیں گے نا دہلی سوسائٹی میں, DNT سوسائٹی میں, بالکل چلنے کی جگہ نہیں اتنی, 60 گز 80 گز 120 گز 100 گز کے اوپر 12 فلور بن چکے, اور یہ کسی بھی گر سکتے ہیں. دیکھیں ہم جو ہے نا پچھلے 2 سال سے یہ آواز اٹھا رہے مختلف جگہوں پہ. ہمارا جو کام ہوتا ہے لیگل سیکٹر کا, اس میں ہائیلی کوالیفائڈ پروفیشنل انوالو ہوتے ہیں. میں نے آپ کے ایک لفظ بولا سوائل ٹیسٹ, سب سے پہلے وہاں پروفیشنل انوالو ہوتے ہیں. کراچی کے ارتھ کوڈ کے حساب سے ہماری کنسٹرکشن ہوتی ہے. یہاں کیا ہوتا ہے ان 2 سیکٹر کے, دوسرے ادر 2 سیکٹر ہیں, اس میں کوئی کسی قسم کا بھی پروفیشنل انوالو نہیں ہے. اچھا, وہ اپنی مرضی آپ کے ٹھیکیدار اسٹائل میں بلڈنگ بنا رہے ہوتے ہیں. اب وہ کلیپس ہوتی ہے, کچھ بھی ہوتی ہے, ان کا کچھ بھی نہیں ہوتا, ان کا ڈیٹا بھی نہیں ہوتا. دوسرا, آپ ان گلیوں کے اندر جائیں گے نا, جیسے تیسرا سیکٹر ہے جو میں نے آپ کو کہا, ان کی گلیوں کے اندر آپ ایمبولینس بھی نہیں آ سکتا. دیکھیں ہمارے یہاں جو سب سے بڑا پرابلمز ہے نا اس کا, ایک تو ہمارے یہاں پولیسنگ نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ ہم نے بنا دیا, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, کنٹونمنٹ بورڈ, ایک چیز کی اپروول کے لیے مانیٹرنگ نہیں ہے, پولیسنگ نہیں ہے. ایک چیز کی اپروول کے لیے آدھا کراچی کچھ بلڈنگ کنٹرول کے پاس ہے, کچھ آپ کا جو ہے نا کنٹونمنٹ کے پاس ہے, کچھ لیاری دیکھ رہا ہے, کچھ MDA دیکھ رہا ہے. تو یہ مکس ایک سیٹ اپ اس کراچی شہر کے اندر بنا ہوا ہے. تو جب تک آپ کی ویجیلنس پولیسنگ اچھی نہیں ہوگی, اور یہ ان سارے ڈپارٹمنٹس کو اوپر کون ہیڈ کرے گا؟ دیکھیں ان ڈپارٹمنٹ کے اوپر سندھ گورنمنٹ ادارے کی, ٹھیک ہے, کنٹونمنٹ کے اوپر نہیں ہے, بلڈنگ کنٹرول کے اوپر, MDA کے اوپر, LD کے اوپر سندھ گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن میں آپ کو یہی سے کنیکٹ کروں گی میں آپ سے. سر جس طرح ایکسپیرینس یہ ہے کہ انلیگل کنسٹرکشنز بہت زیادہ ہیں پاکستان میں, اور ان کا چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں دیکھا جاتا. زمین تمام تر عمارتیں جو ہیں وہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زمین بوز ہو جاتی ہیں, لوگ جو ہیں ان کا لاس ہوتا ہے. یہ ہر سال ہم اس طرح کی خبریں دیکھتے ہیں. آخر اس کا سولوشن کیا ہے؟ دیکھیے یہ کوتاہیاں ہیں, ناکامیاں ہیں, کرپشن ہے, اداروں کی جو ہے نا آزاد ان کو چھوڑا گیا ہے. اور وہ کرپشن صرف ادارے کی نہیں ہوتی ہے, وہ باقاعدہ طور پر حکمرانوں تک اس کی جو ہے نا پہنچ ہوتی ہے. تو یقیناً کوتاہی تو اداروں کی ہے جن کو یہ دیکھنا ہے. اور جس طرح تفصیل سے بھائی نے کہا ہے, اس کو دیکھنا ہے. بالکل یہ صحیح کہہ رہے کہ جو گلیوں کے اندر کنسٹرکشن ہے, 60 گز کے مکان پہ 12 منزلہ بلڈنگ, اور یہ لیاری اور کیامانی اور یہ نارتھ کراچی اور یہ سارے ایریاز کے اندر, نارتھ ناظر آباد کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہے. اور اس کے اوپر دیکھ بھال نہیں ہو رہی ہے, اس کے اوپر گرفت مضبوط نہیں ہے, کرپشن کی جو ہے نا اس میں انوالومنٹ ہے. تو یہ تو آلریڈی صوبائی گورنمنٹ کا ایشو ہے, اور اس میں صوبائی گورنمنٹ کو جو ہے نا توجہ دینی چاہیے, اور میرے خیال سے دے بھی رہے ہوں گے, کوشش کر رہے ہوں گے. لیکن جس انداز سے کراچی کو پچھلے 20-25-30 سال میں جس طرح اداروں کو کرپٹ کیا گیا ہے, اور جس انداز سے اداروں کو چلایا گیا ہے حکمرانوں نے, حکومتوں نے, کہ ایک فون پہ جو ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں ان کے, تو یقیناً یہ صرف بیوروکریٹس کی خامی نہیں ہے, اس میں سیاسی پارٹیوں کی بھی انوالومنٹ رہی ہے اس شہر کے اندر. بدماشی سے, غنڈہ گردی سے, بطخ خوری سے, جو بھی وزیر آیا, وزیر بلدیات, اس نے اپنے جو ہے
لوگوں کو وہاں بھرتی بھی کیا اور اپنے لوگوں سے 2 نمبر اور ناجائز کام بھی کروایا. اس کا نقصان ایک غریب آدمی کو ہوتا ہے کہ وہ پہلے گھر بک کرتا ہے, اس گھر میں رہتا ہے, اور پھر جب وہ بلڈنگ گرتی ہے تو اس کے نیچے وہی سارے غریب محنت کش جو اپنی پوری زندگی کی جب پونجی اس میں لگا دیتے وہ اس بلڈنگ کے ملبے تلے دب جاتے اور کچھ عرصے بعد ہم بھول جاتے. نقصان اس غریب کا ہے, کسی کو سزا نہیں ہو رہی ہے, کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی, کسی کو سزا نہیں ہو رہی, کسی کی پکڑ نہیں ہو رہی. اقبال سان صاحب, جس طرح سر بھی بتا رہے ہیں کہ ڈفرنٹ انٹائٹیز اور باڈیز موجود ہیں جو کہ ریگولیٹ کرتی ہیں کنسٹرکشن کو, پھر آباد اٹ سیلف ایک بڑی کمپلیٹ باڈی ہے جو کہ اوور آل لوپ میں چیزیں رکھتی ہے, لیکن ان سب کے اوپر بھی ایک سپروائزری اتھارٹی ہے, وہ ہے سندھ حکومت کی. اگر ہم سندھ کے صوبے کی بات کریں, ہر پروونس میں ڈفرینٹ ہوگی, تو آپ لوگ آخر چیک اینڈ بیلنس کیسا رکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایس پی سی اے کی تو سب کو خبر ہے کہ وہ کتنی کرپشن کرتے ہیں, کس لیول کی وہ کرپشن کرتے ہیں, ایون جو کورٹ کے نوٹسز آتے ہیں اس کا وہ کنٹیمپٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. تو یعنی وہ ادارے اتنے مضبوط ہیں, مضبوط ان اے سیلف کہ وہ اپنی مس یوز آف پاور کر رہے ہیں. آپ لوگ ان سب چیزوں کو کیسے ریکٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں الوینا, جیسے کہ انور صاحب نے کہا پوری ڈیٹیل میں, مطلب یہ ڈیٹیل میں سمجھتا ہوں کہ ان دوستوں کے لیے تھی, ان لوگوں دیکھنے والوں کے لیے تھی جو اس طرح کے پورشن یا فلیٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ان چیزوں کو غریب لوگ آخر کیا کریں, وہی لیں گے نا, ان چیزوں کو دیکھیں. یہاں تک سندھ حکومت کی بات ہے, دیکھیں ناصر حسین شاہ صاحب نے بھی اس بات کو ایڈمٹ کیا کہ یقیناً اس میں کوتاہیاں موجود ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. سندھ حکومت بری الذمہ نہیں ہے. سانحہ گل بہار جو ہوا ہے, اور اس طرح کے خدا نہ کرے کوئی اور سانحہ ہو جس کے خطرات موجود ہیں. دیکھیں یہاں پہ ہمیں ایک چیز بڑے غور سے دیکھنی پڑے گی کہ ہمارے شہر میں جو لینڈ جو ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے پاس ہیں, ان کی جو اختیارات ہیں وہ مختلف ڈپارٹمنٹ کے پاس ہیں. اب جب کینٹونمنٹ بورڈ کا جہاں تک معاملہ ہے, جس طرح بتایا انور بھائی نے کہ وہ اس کا اختیار ان کے پاس ہے, اور ریلوے لینڈ پر بڑی جو نا وہ بن گئی ہیں. اب وہ کراچی سرکولر جس پہ آپ لوگ چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں, دیکھیں میں نے کہا نا, میں نے اسے دیکھیں آپ کو ایک بات بالکل حکومت سندھ کی جانب سے واضح طور پر یہ بتا دی گئی ہے کہ دیکھیں جن تنگ گلیوں میں یہ پروجیکٹ بنائے گئے ہیں, دیکھیں ہر گلی میں تو پولیسنگ نہیں ہو سکتی نا. چیک اینڈ بیلنس کے حوالے سے, یہ پولیسنگ کے حوالے سے بالکل ہونی چاہیے. بالکل اس میں کمزوریاں موجود ہیں, ان کمزوریوں کو دور بھی کرنا چاہیے. لیکن کہا جاتا ہے کہ جو ایون کورٹ نوٹسز ہوتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, دو رائے بھی نہیں ہے. لیکن باحثیت قوم, من حیث القوم, ہم معذرت کے ساتھ ہم جو ہے اس میں اتنے ڈوب چکے ہیں. دیکھیں میں اس کی مثال اس طرح دوں گا, ابھی کرونا وائرس کا پاکستان میں جو نا وہ پینک ہو گیا. دیکھیں آپ, لیکن ہوا کیا, مارکس ملنا بند ہو گئے. جی اس میں کیا قصور ہے؟ اس میں حکومتوں کا قصور ہے. رمضان میں پرائز کنٹرول اتھارٹی میں تو دیکھنا ہے نا, غائب ہو گئے نا, مارکیٹ سے غائب ہو گئے. الوینا مارکیٹ سے غائب ہو گئے. چینی ہمارے یہاں شارٹ کر دی جاتی ہے. یہ کون ذمہ دار ہے؟ الوینا میری بات نہیں سمجھے آپ, میری بات سننے کی کوشش کریں پلیز. آپ کہہ رہے ہیں کہ مورال لوگوں کا کمزور ہے. ہم غلط چیز پرچیز کرنے کے لیے جاتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم غلط چیز لے رہے ہیں اور سستی مل رہی ہے. انفارچونیٹلی انور بھائی میری بات کو سیکنڈ کریں گے. جی ٹھیک ہے, میں اگری کرتی ہوں آپ کی بات سے, میں بھی سیکنڈ کرتی ہوں اس بات کو, اور یہ میں اپنے پروگرامز میں بار بار کہہ چکی ہوں کہ یہ ہمارے ایمان جو ہے کمزور ہے, اور ہمارے ایمان کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے الوینا میری بات غور سے سنیے گا. دیکھیں کراچی کے اندر ایک اصطلاح بڑی عام ہوئی تھی, چائنا کٹنگ, جبکہ ہر دوسرے شخص کو پتا تھا کہ یہ ایمینٹی پلاٹ ہے, یہ پارک کے لینڈ ہے, یہ مسجد کے لینڈ ہے, یہ ہاسپٹل کے لینڈ ہے, یہ کرکٹ گراؤنڈ ہے, یہ فٹ بال گراؤنڈ, اور یہ کارڈ پیٹ کر جو ہے ان کو پلاٹ بنا دیے گئے. اور لینے والے شخص کو یہ پتا ہوتا تھا کہ یہ انلیگل ہے, اور وہ لیتا تھا. انکروچمنٹس کی دیکھ لیں ایگزامپل, معلوم ہے بزنس کر رہے ہیں. ایک سوال بھائی, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں میں آپ پوری دنیا میں, الوینا ایک منٹ, پوری دنیا میں مجھے بتائیں, آپ جائیں, آپ کسی جو نا یہودی کنٹری میں بھی چلے جائیں, آپ یورپ میں کہیں چلے جائیں, آپ دیکھیں جو ہے رمضان آتا ہے تو سیل لگا دی جاتی ہے. ہمارے یہاں بقرہ عید میں قربانی کے جانور مہنگے ہو جاتے ہیں. بس میں تھوڑا سا آپ کو کنکلوڈ ہی کر رہا ہوں. میں ایک آخری سوال کرنا چاہ رہی ہوں آپ سے. جس طرح ابھی اقبال سان صاحب نے بھی کہا کہ ان لوگوں کے لیے تھی آپ کا یہ اسٹیٹمنٹ کمپلیٹ کہ جو غلط کنسٹرکشن کی طرف جاتے ہیں, لیکن جب جن کے پاس پیسے نہیں ہیں, کیونکہ آپ جیسے بلڈرز تو ایلیٹ پروجیکٹس کرتے ہیں, لگژری اپارٹمنٹس ہو گئے, اچھے پروجیکٹس ہو گئے, وہ اتنے افورڈیبل نہیں ہوتے. تو چھوٹے بلڈرز جو ہیں, اگر جو اچھا کام کرتے ہیں, ان کی پرائسز اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں. میں تھوڑا سا آپ کو ایک چیز بتاؤں, وہ کیا کریں. جو اس وقت سچویشن ہے, جو ہمارے پاس سچویشن ہوگی, ایک چیز سمجھے گا, آج جو یہ ایک بلڈنگ گری اور دو کو اور لے گئی, یہ ایسی ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگ ہے مختلف جگہ پہ, اور میں اس کو نام دوں گا مائنڈز کا. آپ سمجھے گا جیسے اب وار سچویشن میں ہم مائنڈز لگاتے ہیں نا, یہ سیم وہی سچویشن کریٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ پرابلم کہاں سے آئی,
یہ پرابلم آئی 1970 سے 2000 تک، جب ہماری آبادی 200% انکریز ہوئی، تو ہمارے جو اس وقت کے لیڈرز تھے اور اس وقت کے جو ہمارے جو ہے نا بیوروکریٹس تھے یا جو بھی امپلیمنٹ کرنے والے تھے، انہوں نے کوئی بھرپور پالیسی نہیں دی. ایک چیز میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ گورنمنٹ کی طرف سے لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم نہیں سنے، یہ اتنے سالوں میں نہیں آئی، اسی وجہ سے یہ سپلائی اور ڈیمانڈ کا کھیل بنا ہے اور اسی وجہ سے یہ مافیاز انوالو ہوئے. دوسری بات میں آپ کو میڈیا کے تھرو ایک اور بتا دوں کہ آپ لوگ میڈیا بات کرتے کہ بلڈر مافیا، خدا کے واسطے یہ لفظ نہ بولے، آپ لفظ بولے کانٹریکٹر مافیا. بلڈر اور کانٹریکٹر کو الگ کرے. اچھا، میں صرف اس میں اتنا کہوں گا کہ زمین کسی کی بھی ہو، کے ڈی اے کی ہو، ریلوے کی ہو، لیکن نقشہ جو ہے وہ کراچی سے پاس ہوتا ہے، جہاں سے پاس ہوتا ہے، کوتاہیاں ہیں، ناکامیاں ہیں، بغیر نقشے کی سبحان بھائی نقشے پاس ہی نہیں ہوتے، جو بھی ہے. لیکن اس کے اوپر جو ہے نا بہت سی چیزیں ایسی ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنی پڑے گی اگر ہم نے شہر کو بچانا ہے اور اس تباہی سے بچانا ہے. سبحان صاحب آپ کا، اقبال سان صاحب آپ کا، اور محمد انور صاحب آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. جو بلڈرز کے حوالے سے بات ایسوسیٹ کر دی جاتی ہے، بلڈر مافیا، یہ ٹرمینالوجی تو ہم نے سنی ہے، لیکن سر کا کہنا ہے کہ اس لفظ کو ایسوسیٹ نہ کیا جائے. کانٹریکٹر مافیا جو ہے وہ بہت زیادہ بہتر رہے گا، اور جتنے بھی مافیاز ہیں ان کو ریگولیشن کی اس وقت سخت ضرورت ہے. کنکلیوڈ کروں گی آخری لائن کے ساتھ کہ حیا اور ایمان جو ہے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. حیا کو ہم لوز کرتے ہیں تو ہم ایمان کو بھی لوز کر بیٹھتے ہیں. ہمیں یہ یاد رکھنے کی سخت ضرورت ہے کہ وی آل آر سٹیزنز آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.